پرانی بات ہے، ہندوستان پر اس وقت کے راجا مہاراجا حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک ہندو راجا نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بات بات پر وزیروں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ وہ رعایا سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملا نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کی اہلکار کشتی پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وزیر نے ملا کی کشتی ان سے بچا لی تو وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلہ لے۔ کچھ عرصے پہلے دوسرے بادشاہ بنے اسے سفید ہاتھی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا۔ بادشاہ بما اپنے وزراء اور درباریوں کے اسے دیکھنے گیا۔ تمام درباری اور وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بھولا نہیں تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے ساتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 10 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور مختلف تدبیروں کا سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دریا کے طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچا و بچار کرنے لگا۔ اسی دوران وہی کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا۔ وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا، وزیر محترم کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں بزرگ، بادشاہ نے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ 10 دن کی مہلت تھی، آج 8واں دن ہے۔ اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ الجھن کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے، وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے ورنہ میری گردن اڑا دے گا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چٹکی بجائے حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ۔ میری جان کو بنی ہے، آپ کو چٹکی بجائے کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے کہا، جی محترم، آپ کل ہاتھی لائیے، اسے کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں۔ جتنی کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے، پھر اتنی وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں۔ بہت اچھا، وزیر کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا، اسے کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا۔ پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا۔ پھر ان پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا۔ ایک نیکی کا صلہ یہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، وزیر نے ملا کے ساتھ نیکی کی اور ملا نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔